بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 183 منا میں مناسک حج یعنی قربانی اور حلق اور دیگر اعمال کے ادائیگی سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مکۃ المکرمہ سے روانہ ہوئے۔ ظہر، مغرب اور عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر آپ نے مینا میں ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات تشریف لے گئے۔ ظہر کے وقت وہاں پہنچے اور ظہر اور عصر کو ایک ساتھ ظہر کے وقت میں ادا کیا اور عرفات کے میدان میں عظیم الشان خطبہ آپ نے دیا۔ پھر رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مزدلفہ میں گزاری۔ مزدلفہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کیا اور پھر مزدلفہ میں ہی رات گزاری اور 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد وقوف کیا اور خوب دعائیں مانگی۔ پھر اشراق کے بعد مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ 10 تاریخ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام مینا پہنچ کر آپ نے بڑے شیطان کو کنکر مارے، یعنی جمرہ عقبہ کو آپ نے 7 کنکریاں ماری اور پھر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد مینا کے اندر ہی قربان گاہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحرتھا ہونا ومنا کلھا منحر فانحروا فی رحالکم وکل ایام التشریق ذبح۔ میں نے یہاں اونٹ نہر کیے اور مینا سارا قربان گاہ ہے، تم اپنے مقامات پر نہر کرو اور تمام ایام تشریق ذبح کے ایام ہے۔ 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے۔ جتنے اونٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نہر کیے وہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیاوی عمر مبارک ہے۔ اتنی ہی تعداد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے نہر کیے۔ اس طرح 100 اونٹ نہر کیے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اونٹ قربان کرتے وقت اس کا بایاں پاؤں باندھ دیتے اور اسے کھڑا کر کے نہر کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ ایک شخص کے پاس پہنچے، وہ اپنی قربانی کے اونٹ کو بٹا کر نہر کر رہا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسے کھڑا کر کے باندھو پھر نہر کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گویا اونٹ کو کھڑے کر کے نہر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے اسی طرح اللہ کے نام پر قربان کرتے ہوئے نہر کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا تم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور نہر کرو یعنی قربانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں 100 اونٹ نہر فرمائے، پھر ہر جانور سے ایک ایک بوٹی لی، سب کو جمع کر کے ایک ہانڈی میں پکایا گیا۔ کچھ بوٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لی اور بقیہ شوربہ پی لیا۔ حدیبیہ کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 اونٹ نہر کیے تھے، ان میں ابو جہل والا اونٹ بھی شامل تھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اقسم لحومها وجلالها وجلودها بین الناس، قربانیوں کے گوشت، چمڑے اور پالان کو مساکین میں تقسیم کر دو اور قصائی کو بطور اجرت اس میں سے کچھ نہ دو، اور ہر قربانی سے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر ایک ہنڈیاں میں پکاؤ تاکہ ہم یہ گوشت کھائے اور شوربہ پیے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی طرف سے گائیں کی قربانی کی، کیونکہ وہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حج تمتع کر رہی تھی اور ان کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری تھا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ قربانی کے دن ہمارے سامنے گائے کا گوشت لایا گیا تو میں نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی طرف سے قربانی کی ہے۔ پھر اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی اپنی قربانیاں ذبح کی اور 7 افراد کی طرف سے ایک ایک اونٹ ذبح کیا گیا اور 7 افراد ہی نے ایک ایک گائے ذبح کی۔
ایسا اس بنا پر کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حج کی نیت کو عمرے میں بدلنے کا حکم دیا تھا، چنانچہ لوگوں نے ایک دوسرے کو قربانی میں شریک کر لیا، اور جن کے پاس ہدی نہیں یعنی قربانی کا جانور نہیں تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا فَمَن لَّمْ يَكُن مَّعَهُ هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے اپنے گھر پہنچ کر رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مینا میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی کی، اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی، اور قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا۔ ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حج کے ان ارکان میں یہ ترتیب لازم ہے، جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے رمی کی، پھر قربانی کی، پھر سر منڈوایا، اسی طرح حاجی بھی اپنے حج کی ادائیگی میں ان ارکان میں اسی ترتیب کو مد نظر رکھے گا اور اسی ترتیب کے ساتھ اپنے ارکان ادا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر سر مبارک منڈوایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانیوں سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حجام کو بلایا، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا حلق کیا۔ حلق کرنے والے حجام کا نام معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا خذ یہ بال لو، پھر اپنے مبارک ہاتھ سے اپنے دائیں جانب اس طرف اشارہ کیا، یعنی پہلے دائیں جانب سے شروع کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال قریب کھڑے ہوئے لوگوں میں تقسیم فرمائے۔ پھر حجام عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بائیں طرف اشارہ کیا کہ اب بائیں جانب سے سر مونڈ دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حجام نے دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک 2 بال لوگوں کو عطا فرما دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں طرف سے حجامت بنانے کا اشارہ کیا، حجام نے اس طرف سے بھی سر مونڈ دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این ابو طلحہ، ابو طلحہ کہاں ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک بال ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے فرما دیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوانے کے بعد بال ابو طلحہ کو دے دیے اور فرمایا اقسمہ بین الناس، ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر منڈوایا تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال حاصل کیے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بال حاصل کرنے کے بعد اپنے اہلیہ کے سپرد کیے، اور ان کی اہلیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جب کوئی خوشبو تیار کرتی تو ان مبارک بالوں کو اس خوشبو میں ڈبو دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی بال منڈوائے یعنی حلق کرایا، لیکن بعض نے حلق کے بجائے کینچی سے بال کتروائے یعنی چھوٹے کیے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروانے والوں کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول، بال کتروانے والوں کے لیے بھی رحم کی دعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پھر عرض کی اے اللہ کے رسول، بال کتروانے والوں کے لیے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی بال کتروانے والوں پر بھی؟ تب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بال کتروانے والوں کے لیے بھی یہ دعا فرمائی وللمقصرین، اے اللہ بال کتروانے والوں پر بھی رحم فرما۔
اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حج یا عمرے کے موقع پر ہر چند بال کتروانا جائز ہے، لیکن محبوب اور افضل عمل بال منڈوانا ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ مذکورہ دعائیہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر بھی، جیسے کہ سیدہ ام حسین رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بال منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا فرمائی، جبکہ بال کتروانے والوں کے لیے صرف 1 دفعہ دعا فرمائی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عرض کی گئی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے بال منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ اور بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے صرف 1 دفعہ دعا کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لم یشکوا، منڈوانے والوں نے کسی قسم کا تردد نہیں کیا بلکہ میرا حکم ماننے میں پہل کی ہے۔ اسی طرح حج ادا کرنے والے عورتوں کے لیے بال منڈوانا جائز نہیں، وہ صرف اپنے بالوں کی چوٹیاں کے چند بال ایک پورے کے برابر کاٹ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بال منڈوانا نہیں چاہیے بلکہ صرف ترشوانا چاہیے، یعنی عورتیں اپنے بالوں میں سے صرف 1 انگلی کے پورے کے برابر بال کاٹے گی، جس سے ان کے لیے حکم کی تعمیل پوری ہو جائے گی اور یہ عمل ادا ہو جائے گا اور ان کا حج درست ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو مینا میں مناسک حج ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی کی، پھر اس کے بعد قربانی کی، پھر آپ نے حلق کیا۔ ان سب مناسک سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ طواف اضافہ، جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے، جو حج کے فرائض میں سے ہے، اس کی ادائیگی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن طواف افاضہ کیا، جسے طواف زیارت کہتے ہیں یا طواف فرض یا رکن کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا یہ طواف کیا۔ زوال آفتاب سے پہلے طواف زیارت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ قصوہ ہی پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف فرمایا۔ طواف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم نوش فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حج کے ایام آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پلانے کی جگہ تشریف لائے اور پانی طلب فرمایا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے فضل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنی ماں کے پاس جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشروب لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقینی، مجھے اسی سے پلاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لوگ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسقینی، تم مجھے اسی میں سے پلاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشمہ زمزم کے پاس تشریف لائے، وہاں لوگ پانی پلانے کا کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فإنکم علی عمل صالح، اپنے کام میں مصروف رہو، تم اچھا کام کر رہے ہو۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے تو میں یقیناً سواری سے اتر کر رسی اپنے یہاں کندھے پر رکھ لیتا۔ یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کندھے مبارک کی طرف اشارہ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا کہ مغلوب نہ ہو جاؤ، تو یہاں مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اتر کر خود اگر پانی کھینچوں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر پانی کھینچنے کے لیے دوڑ آئیں گے اور تمہارے کام میں رکاوٹ ہوگی۔ پھر یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں لوگ اسے مناسک حج میں سے نہ سمجھ لے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ بنو عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا ڈول پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پانی پیا، پھر اس میں سے کچھ زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا، پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی پانی سے وضو بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں نے
نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھڑے ہو کر نوش فرمایا۔ گویا زمزم کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں، اس کا جواز ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام منی واپس تشریف لے گئے اور دیگر مناسک حج آپ نے ادا کیے، جس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔